بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ بڑی جنگ ہونے والی ہے، امریکی فوجی آفیسر کا دعویٰ۔ عمران خان کا صدر پاکستان کو ISPR کے کام کا دائرہ کار محدود کرنے کا خط۔ اسلام آباد میں فوجی دستوں کی تعیناتی کے بعد سڑک کو ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے کھول دیا گیا۔ مولوی فضل الرحمان نے کہا ہے کہ عمران خان کو اپنی ہی نفرت کی آگ کا سامنا ہے۔ رانا ثناءاللہ کا عمران خان کو چیلنج۔ ہماری جمہوریت خطرے میں ہے، صدر جو بائیڈن۔ CNN کو عمران خان کا جواب دینے سے گریز۔ عمران خان ایک FIR تک نہ کٹوا سکا، انقلاب کیا لائے گا، رانا ثناءاللہ۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکہ کے ایٹمی کمانڈر کا کہنا ہے کہ یوکرین کی جنگ ایک آغاز ہے اور ایک بڑی جنگ آنے والی ہے۔ چارلس رچرڈ نے کہا کہ یوکرین کی جنگ ایک آغاز ہے اور بڑی جنگ راستے میں ہے۔ چارلس رچرڈ، جو کہ روس کے جوہری ہتھیاروں کے پروگرام کی نگرانی کے بھی انچارج ہیں، انہوں نے کہا کہ یوکرین میں جنگ ایک ہینڈ آؤٹ ہے اور ایک بڑی جنگ آنے والی ہے۔ رچرڈ نے ایک تقریر میں دعویٰ کیا کہ چائنا ایک نزدیکی مسئلہ ہے، اور جیسا کہ میں چائنا کے خلاف دفاعی سطح کا اندازہ لگا رہا ہوں، اس حساب سے امریکی جہاز ڈوب رہا ہے۔ امریکہ کے اس سینئر فوجی آفیسر نے مزید کہا کہ یہ جہاز آہستہ آہستہ ڈوب رہا ہے، لیکن بہرحال یہ ڈوب رہا ہے کیونکہ چائنا ہم سے کافی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی فوج کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں، اس کا رد عمل کمزور ہے اور اسے شدید مالیاتی قلت کے خطرے کا سامنا ہے، اور ہمارے دشمن ہم پر قابو پا چکے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکی فوج کو 1950-1960 کی دہائیوں کی طاقت کو بحال کرنا ہوگا۔ اس امریکی عہدیدار نے کہا کہ یوکرین کا بحران جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں صرف ایک مقدمہ ہے، ایک بڑی جنگ راستے میں ہے اور زیادہ وقت نہیں گزرے گا کہ ہمیں ایسے علاقوں میں بھی جنگ کی چنگاری کا مشاہدہ ہوگا جسے طویل عرصے سے ہم نے نہیں دیکھا۔ عمران خان نے صدر پاکستان سے درخواست کی ہے کہ وہ ISPR کے کام کے دائرہ کار کے تعین کے عمل کا آغاز کریں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ہمیں جھوٹے الزامات، ہراسانی، بلا جواز گرفتاریوں، حتیٰ کہ زیر حراست تشدد جیسے ہتھ کنڈوں کا سامنا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ اور اعلیٰ فوجی آفیسر کی جانب سے مجھے جان سے مارنے کا منصوبہ میرے علم میں لایا گیا، اور گزشتہ ہفتے ہمارے حقیقی آزادی مارچ کے دوران اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی گئی۔ افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر کے طور پر آپ سے التماس ہے کہ قومی سلامتی سے جڑے ان معاملات کا فوری نوٹس لیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بطور وزیر اعظم میرے آرمی چیف اور DG ISI کے مابین گفتگو میڈیا کو جاری کر کے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی دھجیاں اڑائی گئیں۔ اس سے انتہائی اہم سوال جنم لیتا ہے کہ وزیر اعظم کی محفوظ گفتگو پر نقب لگانے کا ذمہ دار کون ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کے دور حکومت میں منعقد ہونے والے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بھی اس اجلاس کی کارروائی فیصلوں کی توثیق کی گئی، لیکن 27 اکتوبر کو ISPR اور ISI کے سربراہان نے مشترکہ پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں قومی سلامتی کمیٹی کے دونوں اجلاسوں کے فیصلوں سے یکسر متضاد بیان دیا گیا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دو فوجی افسران کیوں کر کھلے عام قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں کو جھٹلا رہے ہیں، جبکہ ان کی پریس کانفرنس سے ان فوجی افسران کی جانب سے جان بوجھ کر غلط بیانے کی تخلیق کی کوشش کا سنجیدہ ترین مسئلہ بھی کھڑا ہوتا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ اس حوالے سے قابل غور اور جواب طلب دو اہم ترین سوالات بھی جنم لیتے ہیں، جس میں اول یہ کہ پاکستان کی سب سے بڑی خفیہ ایجنسی کا سربراہ پریس کانفرنس سے خطاب کیسے کر سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ دو عسکری افسران کیسے مکمل طور پر ایک سیاسی پریس کانفرنس میں پاکستان کی سب سے بڑی اور واحد سیاسی جماعت کے سربراہ کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ ISPR کے کام کے دائرہ کار کو دفاعی اور عسکری معاملات پر صرف معلومات کے اجرا تک محدود کرنے کی ضرورت ہے، لہذا افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر کے طور پر آپ سے التماس ہے کہ آپ ISPR کے کام کے دائرہ کار کے تعین کے عمل کا آغاز کریں۔ آپ ریاست کے اعلیٰ ترین عہدے پر فائز ہیں اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ طاقت کے غلط استعمال اور ہمارے قوانین اور آئین کی خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے ابھی عمل شروع کر دیں۔ اسلام آباد میں فوجی دستوں کی تعیناتی کے بعد سڑک کو ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے کھول دیا گیا۔ جن مظاہرین نے موٹر وے اور سڑک بند کی ان کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے مظاہرین کی جانب ایئرپورٹ روڈ اور موٹر وے بند کرنے کی اطلاع موصول ہونے کے بعد رینجرز FC اور اسلام آباد پولیس کی نفری تعینات کر دی گئی تھی۔ فوجی دستے سری نگر ہائی وے کے کنارے اسلام آباد راولپنڈی انٹرچینج سے ایئرپورٹ تک گشت کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے حقیقی آزادی لانگ مارچ کا دوبارہ آغاز اس وقت الجھن کا شکار ہو گیا جب عمران خان کی جانب سے 8 نومبر کے اعلان کردہ شیڈول پر 2 بار نظر ثانی کی گئی۔ پہلے پارٹی رہنما فواد چودھری نے کہا کہ مارچ 9 نومبر کو دوبارہ شروع ہوگا اور بعد میں سینیٹر فیصل جاوید خان نے ٹویٹ کیا کہ لانگ مارچ کے آغاز کی نئی تاریخ 10 نومبر ہے۔ یہی اعلان PTI کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے بھی کیا گیا۔ اس سے پہلے شاہ محمود قریشی نے ایک نیوز کانفرنس میں اعلان کیا کہ لانگ مارچ 8 نومبر کو دوپہر 1 بجے وزیر آباد سے دوبارہ شروع ہوگا، جہاں گزشتہ ہفتے عمران خان پر حملے کا واقعہ پیش آیا تھا۔ لانگ مارچ کے دوبارہ آغاز کے حوالے سے غیر یقینی صورتحال سے متعلق سوال کے جواب میں شاہ محمود قریشی نے کہا کہ کوئی الجھن نہیں ہے، میں عمران خان کی ہدایت کے مطابق اعلان کر رہا ہوں کہ لانگ مارچ منگل کو دوبارہ شروع ہوگا۔ PTI کی علاقائی تنظیموں کے صدور اور جنرل سیکرٹریز نے منگل کو وزیر آباد میں اسی مقام پر ایک بڑا اجتماع منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے جہاں عمران خان پر حملہ ہوا تھا، تاکہ ان عناصر کو پیغام دیا جا سکے جو لانگ مارچ کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے متعلق شاہ محمود قریشی نے کہا کہ چودھری پرویز الہی نے واضح طور پر کہا ہے اور ثابت بھی ہو رہا ہے کہ وہ عمران خان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ہم پرویز الہی کے ارادوں پر شک نہیں کر سکتے۔ لانگ مارچ سے پرویز الہی کی عدم موجودگی کے بارے میں شاہ محمود قریشی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے آبائی ضلع گجرات میں لانگ مارچ کے استقبال کے لیے پوری طرح تیار ہوں گے۔ مولوی فضل الرحمان نے کہا ہے کہ عمران خان کو اسی نفرت کی آگ کا سامنا ہے جو انہوں نے خود لگائی، جبکہ سیاست میں مذہبی جنونیت کے استعمال سے سب سے زیادہ خود ان کو ہی نقصان پہنچے گا۔ انہوں نے کہا کہ حملہ آور کو موقع پر پکڑ کر پنجاب پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ مولوی فضل الرحمان نے کہا کہ عمران خان اور ان کی پارٹی کے دیگر رہنما وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور ریاستی اداروں کے افسران پر معاملے کی تحقیقات کے بغیر حملے کے پیچھے ہونے کا الزام لگا رہے ہیں، جو کہ بہت خطرناک مہم اور چال ہے۔ مولوی نے مزید کہا کہ حملہ آور نے اعترافی بیان میں تفتیش کاروں کو بتایا تھا کہ اس نے عمران خان کو توہین رسالت کرنے پر نشانہ بنایا۔ مولوی نے سوال اٹھایا کہ عمران خان کو کسی قریبی سرکاری ہاسپٹل میں کیوں نہیں منتقل کیا گیا، جہاں میڈیکل بورڈ معاملے کے مختلف زاویوں کا پتہ لگا سکتا تھا۔ مولوی کا کہنا تھا کہ عمران خان نے لاہور میں اپنے ہی ہاسپٹل جانے کو ترجیح دی تاکہ ایسی رپورٹ بنائی جائے جو ان کے دعووں سے متصادم نہ ہو۔ رانا ثناء اللہ نے عمران خان کو چیلنج کیا ہے کہ وہ پہلے ثابت کریں کہ انہیں 4 گولیاں لگیں۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اگر ایک آزاد میڈیکل بورڈ نے عمران خان کے دعووں کی تصدیق کر دی تو وہ سیاست چھوڑ دیں گے، دوسری صورت میں عمران خان ہمیشہ کے لیے اپنی سیاست چھوڑ دیں۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ عمران خان نے 3 نام لیے کیونکہ وہ ملک میں انارکی چاہتے ہیں، عدلیہ اور فوج کو سیاست میں گھسیٹنا ریاست کے مفاد میں نہیں ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ حملہ مذہبی انتہا پسندی کا معاملہ ہے اور عمران خان کی جانب سے کئی مواقع پر دیے گئے غیر ذمہ دارانہ ریمارکس کا نتیجہ ہے۔
رانے نے کہا کہ پاکستان آرمی ایک منظم ادارہ ہے، ادارے کی سرکاری پالیسی سے کوئی بھی انحراف نہیں کر سکتا، جو لوگ ایسا کرنے کی ہمت کرتے ہیں انہیں نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوسری طرف وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی سید امین الحق نے وزیر خزانہ اسحاق ڈار پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں اگر وزیر نہیں رہوں گا تو آپ بھی وزیر نہیں رہیں گے۔ اسحاق ڈار سے کہتا ہوں کہ اپنے رویے میں تبدیلی لے کر آئیں۔ انہوں نے کہا کہ بطور وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے ادب کے ساتھ کہتا ہوں کہ اپنے رویے کو درست کریں۔ میں آئی ٹی صنعت اور اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں۔ میں اگر وزیر نہیں رہوں گا تو آپ بھی وزیر نہیں رہیں گے۔ میرا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں، آپ کو میرے آئی ٹی کے لوگوں کو ریلیف دینا ہوگا۔ ہٹ دھرمی نہیں چلے گی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے دوستوں کہا تھا کہ اس شعبے پر ٹیکس کی مؤثر شرح تقریباً 0.25% ہے، جو کہ برائے نام نہ ہونے کے برابر اور انتہائی معمولی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ لوگوں کو ٹیکس چھوٹ مانگنے کے بجائے آمدنی پر ٹیکس ادا کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ 1000 روپے کی برآمدات پر 2.5 روپے ٹیکس نہ ہونے کے برابر ہے۔ امریکہ میں وسط مدتی الیکشن میں پولنگ شروع ہونے سے پہلے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ جمہوریت خطرے میں ہے اور یہی وقت ہے کہ اس کو بچایا جائے۔ انتخابات کے لیے متعدد ریاستوں میں حفاظتی اقدامات کو بڑھا دیا گیا ہے اور حکام نے کہا ہے کہ وہ ووٹرز کو ڈرانے دھمکانے کی کسی بھی قسم کی کوشش کے خلاف سخت کارروائی کریں گے۔ الیکشن کے دوران 36 ریاستوں کے گورنرز کا بھی انتخاب ہونا ہے۔ دوسری طرف صدر پوٹن کے قریبی ساتھی اور بااثر روسی تاجر یوگینی نے، جن پر امریکہ اور یورپی ممالک کی جانب سے کئی پابندیاں عائد ہیں، اس نے امریکی انتخابات میں مداخلت کا اعتراف کیا ہے۔ روسی تاجر کا کہنا ہے کہ ہم نے مداخلت کی، ہم مداخلت کر رہے ہیں اور ہم مداخلت کریں گے۔ بلومبرگ کی ایک رپورٹ کے مطابق روس امریکہ کے وسط مدتی انتخابات میں بھی مداخلت کر رہا ہے۔ عمران خان نے امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں حملے میں نامزد شخصیات کے خلاف ثبوت کے سوال کا جواب دینے سے انکار کر دیا یا گریز کیا۔ امریکی ٹی وی چینل CNN کی اینکر نے حملے میں نامزد شخصیات کے خلاف عمران خان سے ثبوت شیئر کرنے کا جب سوال کیا تو عمران خان نے حملے کا پس منظر بتانا شروع کر دیا۔ اینکر نے عمران خان سے متعدد بار پوچھا کہ آپ حملے سے متعلق جن افراد پر الزام عائد کر رہے ہیں اس کے کیا شواہد ہیں، تو جواب میں عمران خان واقعات کا پس منظر بتاتے رہے۔ اینکر نے پھر کہا کہ پس منظر ہمیں معلوم ہے، آپ شواہد کے بارے میں بتائیں، لیکن عمران خان نے الزامات سے متعلق ثبوت کا کوئی جواب نہیں دیا۔ دوستو، عمران خان دے بھی کیسے سکتے ہیں کیونکہ یہ عمران خان کا کام نہیں ہے۔ عمران خان نے اپنا شک ظاہر کر دیا ہے، اب تفتیش کاروں کا کام ہے کہ وہ اس شک پر ثبوت ڈھونڈیں۔ CNN کی اینکر کا سوال ہی اہم کا نہ تھا۔ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ عمران خان ایک FIR تک نہیں کٹوا سکا، وہ انقلاب کیا لائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں جھوٹی FIR درج کروانا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں پنجاب کا وزیر داخلہ رہا ہوں، 2 درجنوں جھوٹی FIR درج ہوتی ہیں۔ وزیرآباد کے واقعے کا جو ملزم نوید ہے وہی ملزم ہے۔ تمام تفتیش آگے بڑھ رہی ہے۔ ملزم نوید کا کسی سیاسی یا مذہبی گروہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد کی حدود سے دور بیٹھ کر عوام کے لیے مشکل پیدا کر رہا ہے، جبکہ عوام نے ان کے فتنہ فساد مارچ کو مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چند ہزار لوگ فساد پیدا کر رہے ہیں، یہ ہے ان کا لانگ مارچ۔ انہوں نے صوبائی حکومتوں پر زور دیتے ہوئے کہا کہ احتجاج کی وجہ سے بند قومی شاہراہوں کو فوری طور پر کھلوائیں۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ وزیراعظم کے فیصلے کے مطابق چیف جسٹس سپریم کورٹ کو تحقیقاتی کمیشن تشکیل کے لیے خط بھیجا جا چکا ہے۔ خواہ آپ درمیانی عمر کے ہوں یا پھر بزرگوں میں شامل، اگر کم دورانیہ کا ہائی بلڈ پریشر بھی لاحق ہو جائے تو اسے دماغی صلاحیت میں کمی کا عمل تیز تر ہو سکتا ہے۔ ہائپر ٹینشن نامی جرنل میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگرچہ ہائی بلڈ پریشر سے دماغی صلاحیتیں متاثر ہوتی ہیں، لیکن اگر عمر کے کسی بھی حصے میں
یہ عارضہ کم وقفے کے لیے لاحق ہو جائے تو بھی اس سے دماغ اور اس کے افعال متاثر ہونے کا سلسلہ تیز ہو جاتا ہے۔ بریٹو اور اس کے ساتھیوں نے پورے برازیل میں 7,000 ایسے افراد کا جائزہ لیا جن کی اوسطاً عمر 60 سال تھی۔ یہ سروے 4 برس تک جاری رہا۔ سروے کے مطابق اوپر کے 120 سے 140 بلڈ پریشر اور نچلی سطح کے 80 سے 90 بلڈ پریشر کی شرح اگرچہ بہت زیادہ نہیں ہوتی، لیکن اس کیفیت میں مبتلا افراد کوئی دوا نہیں لے رہے ہوتے۔ اس صورتحال میں بھی درمیانی عمر اور بڑھاپے میں موجود شرکاء کا یکساں دماغی نقصان دیکھا گیا۔ اس طرح معلوم ہوا کہ اگر بلڈ پریشر کچھ دیر کے لیے بھی بلند ہو جائے تو اس سے ذہنی اور دماغی صلاحیت متاثر ہونے کا عمل تیز تر ہو سکتا ہے۔ ان میں سے جن افراد نے اپنے بلڈ پریشر کو قابو رکھنے کی دوا کھائی، ان کے مقابلے میں کوئی دوا نہ لینے والے افراد میں یہ عمل تیز دیکھا گیا۔ اس تحقیق کے بعد ماہرین نے کہا ہے کہ بلڈ پریشر ہر طرح سے مضر ہے اور اسے قابو کرنے کا ہر طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ انڈیا میں ہماچل کی پہاڑیوں کے درمیان ایک ایسی جھیل ہے جس کے نیچے اتنا خزانہ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس جھیل کو کامرو ناگ کہتے ہیں۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ بابا کامرو ناگ گرمیوں کے دنوں میں یعنی 14 اور 15 جون کو درشن دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں۔ لوگ مانتے ہیں کہ بابا وادی کے سب سے بڑے دیوتا ہیں اور ہر منت پوری کرتے ہیں۔ ہر سال یہاں لگنے والے میلے میں عقیدت مندوں کی بڑی تعداد جمع ہوتی ہے، اور پرانے عقائد کے مطابق عقیدت مند سونے چاندی کے زیورات اور رقم جھیل میں ڈالتے ہیں۔ یہ سونا چاندی کبھی جھیل سے نہیں نکالا جاتا کیونکہ ہندوؤں کا ماننا ہے کہ یہ دیوتاؤں کا ہے۔ اس صدیوں پرانی روایت کی بنیاد پر خیال کیا جاتا ہے کہ جھیل میں اربوں روپے کا خزانہ دفن ہے جو کہ نکالا نہیں گیا۔ دنیا بھر میں شہری ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، لیکن نوجوانوں میں اس کی شرح زیادہ پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف ممالک میں ذہنی دباؤ کے باعث اپنی جان لینے کی رپورٹس آ رہی ہیں۔ طبی ماہرین نے ایک تحقیق کے ذریعے ڈپریشن کی اہم وجہ جاننے کی کوشش کی اور ممکنہ طور پر کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے۔ یہ تحقیق ایک طبی میگزین میں شائع ہوئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ نوجوانوں کی ڈپریشن کی وجہ ظاہری روپ یعنی شکل و صورت بھی بنتی ہے۔ دنیا بھر میں 61% اپنی شخصیت کے ظاہری روپ یعنی شکل و صورت سے ناخوش نوجوانوں میں ڈپریشن کا خطرہ 50 سے 285% تک بڑھ سکتا ہے۔ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ لڑکیوں کو ڈپریشن کا تجربہ لڑکوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ 7% لڑکیوں اور 3% لڑکوں میں ڈپریشن کی کم از کم سنگین علامات دیکھی گئیں، جبکہ 1.5% لڑکیوں اور 1% سے کم لڑکوں کو ڈپریشن کا سامنا ہوا۔ نوعمری میں اپنے جسم سے ناخوش افراد میں ڈپریشن کا خطرہ بڑھتا ہے۔ وائی فائی ٹرانسمیٹر اور ریسیور اب ہر جگہ موجود ہیں۔ اب ایک خاص ٹیکنالوجی کی بدولت فالتو وائی فائی کو بجلی میں بدل کر ان سے چھوٹے آلات چلائے جا سکتے ہیں۔ وائی فائی میں ہم 2.4 گیگا ہرٹز ریڈیو فریکوینسی استعمال کرتے ہیں اور کئی مقامات پر اس کے سگنل ضائع ہوتے رہتے ہیں۔ اب اسپن ٹارک ایسیلیٹر (STO) جیسے منفرد اور چھوٹے آلے کی بدولت وائرلیس ویوز کو بجلی میں بدلنا ممکن ہے۔ اس میں نیشنل یونیورسٹی آف سنگاپور کے سائنسدانوں نے تجرباتی طور پر ایک چھوٹی LED روشن کرنے کا عملی مظاہرہ کیا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اگر انٹرنیٹ رابطے میں استعمال نہیں ہو رہی تو وائی فائی ضائع ہو رہی ہے۔ یہ ہر جگہ موجود ہے اور ہم کسی بیٹری کی بدولت اس سے چھوٹے برقی آلات چلا سکتے ہیں۔ اس طرح ماحول دوست توانائی کا ایک پہلو سامنے آیا ہے۔ گھروں اور شہروں میں چھوٹے سینسر اور سمارٹ آلات اب وائی فائی سے چلانا ممکن ہے۔ اس طرح کمیونیکیشن اور کمپیوٹنگ وغیرہ میں انہیں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ STO نظام مائکرو ویو خارج کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ ایک دلچسپ تجربہ ہے، لیکن اب یہ ممکن ہوگا کہ ہم وائی فائی کے ضیاع کو روکتے ہوئے اس سے بجلی کے آلات بھی بنا سکیں گے۔ اٹلی میں ایک شوہر کا بیوی سے جھگڑا ہوا۔ وہ اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے گھر سے نکلا اور پیدل ہی ایک سمت میں چل پڑا۔
ایک ہفتے بعد جب پولیس نے اسے پکڑا تو معلوم ہوا کہ وہ پیدل ہی اپنے گھر سے تقریباً 420 کلومیٹر دور پہنچ چکا ہے۔ پولیس نے شاہراہ پر پیدل چلتے ہوئے ایک شخص کو رات کے کرفیو کی خلاف ورزی پر گرفتار کیا، مگر جب اسے تفتیش کی گئی تو معلوم ہوا کہ وہ اس جگہ سے 418 کلومیٹر دور واقع کومو شہر کا رہنے والا ہے۔ اس شخص نے پولیس کو بتایا کہ ایک ہفتہ پہلے اس کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہو گیا تھا اور اسے شدید غصہ آ گیا تھا اور وہ خود کو پرسکون کرنے کے لیے گھر سے لانگ واک پر نکل پڑا۔ پولیس نے بھی اس شخص سے ہمدردی کرتے ہوئے اسے تھانے میں بند نہیں کیا بلکہ اسے ایک قریبی ہوٹل میں رات بھر کے لیے ٹھہرا دیا۔ البتہ جب اگلے روز اس کی بیوی وہاں پہنچی تو پولیس نے اس کی بیوی کو 400 یورو جرمانے کا نوٹس تھما دیا اور گھر واپس جانے کو کہا۔ ان دونوں میاں بیوی میں صلح ہوئی یا نہیں، اس بارے میں اٹلی کا میڈیا ابھی تک خاموش ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔